برطانیہ میں 4 جولائی کو ہونے والے عام انتخابات کی مہم آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ ان عام انتخابات میں بہت سے پاکستانی اور کشمیری مختلف پارٹیوں اور آزاد حیثیت میں حصہ لے رہے ہیں۔ پاکستانی امیدواروں کا منشور جاننے کے لیے بیورو چیف دنیا نیوز حسیب ارسلان کچھ امیدواروں کے ساتھ موجود ہیں۔ جی حسیب، ان امیدواروں کا کیا کہنا ہے اور وہ اپنی جیت کے لیے کتنے پر امید ہیں؟ برطانیہ میں کیونکہ بڑی تعداد میں پاکستانی آباد ہیں تو سیاست میں پاکستانیوں کا ایک بڑا ہاتھ ہے اور بڑی تعداد میں سیاست میں جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں۔ اس سے پچھلی ٹرم کی بات کی جائے تو ہمارے 11 سٹنگ ایم پیز جو ہیں ڈفرینٹ جماعتوں سے پارلیمنٹ میں موجود تھے، جو ایک پاکستانیوں کی اور کشمیریوں کی ایک سٹرونگ آواز کے طور پر جانے جاتے تھے۔ اس دفعہ الیکشن میں پچھلی دفعہ سے بھی زیادہ لوگ جو ہیں وہ شریک ہو رہے ہیں۔ کچھ لیبر پارٹی سے ہیں، کچھ کنزرویٹو پارٹی سے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آزاد امیدواروں کی شکل میں جو ہے وہ لوگ بھی اس دفعہ الیکشن میں شریک ہو رہے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات ڈفرینٹ پارٹی کے ڈفرینٹ لوگوں سے کروائیں گے اور ان کا منشور جاننے کی کوشش کریں گے، سیاست میں ان کی آنے کی وجہ جاننے کی کوشش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان سے یہ بھی جان سکیں کہ اگر وہ الیکٹ ہو جاتے ہیں تو ایک کیا تبدیلی ایسی ہے جو وہ لوگوں کی زندگی میں اور پاکستانیوں کے لیے خاص طور پر وہ لے کر آئیں گے، مسئلہ کشمیر کے لیے اپنی آواز بلند کریں گے یا کوئی اور منشور جو ہے وہ ان کا ہے۔ تو ہمارے ساتھ آئیں، آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ڈفرینٹ کینڈیڈیٹ سے اور ان سے ان کا ورژن جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں ہم نے رخ کیا ہے بریڈفورڈ کا اگر ذکر کریں اور ناز شاہ کا ذکر نہ کریں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اسلام کی بیٹی ہونے کا اعزاز بھی ان کو حاصل ہے۔ پارلیمنٹ میں پاکستانیوں کی اور کشمیریوں کی ایک مؤثر آواز کے طور پر پچھلے کئی سال سے جو ہے سرو کرتی آ رہی ہیں، اس دفعہ پھر الیکشن کی دوڑ میں ہیں۔ ہمارے ساتھ ناز شاہ۔ ناز، سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیمپین کیسی جا رہی ہے؟ پہلے تو آپ کو حسیب بہت بہت حج مبارک، حجوے کی اور پانی کا بھی انتظار کر رہی ہوں۔ الحمدللہ کیمپین ٹھیک جا رہا ہے۔ ابھی نہ آخری 4 دن ہیں، 4 جمعرات کو لوگ ووٹ پولز پر جائیں گے، تو دور ہے، دن رات ایک کر کے ہر ووٹر سے، جتنے بھی ووٹر ہیں ان سے بات کر رہی ہوں۔ اچھا ناز، یہ کیمپین جو ہے باقی کیمپین سے تھوڑی ڈفرینٹ ہے۔ ہم نے پچھلے بھی الیکشنز میں آپ کو کور کیا، مجھے یاد ہے 15 کا غالباً الیکشن تھا، اس وقت بھی آپ کے خلاف باہر سے لانچ کیا گیا۔ اچھا، اپنے ہی لوگ جب آپ کے اگینسٹ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور بڑی پرسنل قسم کی، شاید پاکستان میں اور کشمیر میں بھی اس طرح کی ڈیٹی کیمپینز نہیں رن کی جاتی جس طرح ہم نے یہاں پر دیکھا کہ کیمپینز رن کی جا رہی ہیں، تو بینگ اے ویمن اینڈ بینگ اے سنگل مدر، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور اس کے باوجود نہ ہم نے آپ کو کہیں پہ ڈرتے دیکھا، ابھی بھی آپ مقابلہ کرتی نظر آتی ہیں۔ فرق تھوڑا سا یہ ہے کہ اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ تھوڑی محتاط نظر آ رہی ہیں، تو کیا کہیں گے؟ دیکھو اسیب، ایک تو میری عادت اور فطرت جو ہے نا مقابلے کی ہے، تو الیکشن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب زندگی بھر میں نے مقابلہ ہی کیا ہے تو ظاہر ہے یہ بھی ایک مقابلہ ہے، مگر میں یہ ضرور کہوں گی کہ ایک تو میں ڈرنے والی ہے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جب جاؤ نا، آج بھی اتنے ووٹر تھے جو اسکول گیٹس پر، انہوں نے مجھے صاف صاف کہا کہ ناز ہم نے لیبر پارٹی کو نہیں ووٹ دینا۔ تو پھر میں نے کہا بھائی بات تو سنیں، مجھے پوچھے تو صحیح، سوال تو کریں۔ تو ایک خاص کر کے ایک عربی تھے، محمد نام تھا ان کا، انہوں نے بہت یمن سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان سے جب بات ہوئی نا تو جب انہوں نے بات سنی نا تو انہوں نے کہا تمہیں میرا ووٹ ملے گا، اور ویڈیو بھی کیا میرے لیے۔ اور اسی طرح اور عورتیں بھی تھیں جنہوں نے آتے آتے بات کی، اور جتنے لوگوں کو کہے نا کہ یہ جو مس انفارمیشن چلا رہے ہیں نا میرے خلاف، وہ جب باتیں کرتے ہیں اور میری ویڈیوز پہنچتی ہیں ان کو تو وہ سوچتے ہیں ہمیں تو یہ نہیں پتا تھا۔ تو اب جو ہے نا وہ ٹائٹ شفٹ ہو گئی ہے، اور باقی کے ماشاءاللہ جتنے بھی، کل میں نے ٹالر وارڈ، پوری ٹالر وارڈ کو ناک اپ کیا، آج بھی باہر ہیں، کل بھی باہر ہیں، وینسڈے کو بھی باہر ہیں۔ تو یہ جو کنسرٹڈ ایفرٹ ہے، جب لوگ ملتے ہیں اور یا میرے جو میری کیمپین ٹیم ان سے ملتے ہیں تو بہت بہت لوگ کہتے ہیں کہ واقعی ہم نے آپ ہی کو ووٹ دینی ہے۔ اچھا، وہ لوگ جو آپ کے خلاف یہ کیمپین کر رہے ہیں، آپ ان کو کیا پیغام دیں؟ میرا پیغام یہ ہے کہ دیکھیں، پہلی بھی وی بین ہیئر بیفور، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ کسی نے ڈرٹی کیمپین کیا ہے، مگر جب لوگ ووٹ کرتے ہیں نا تو اپنے پاؤں پر جا کر ٹر کر وہاں چل کر جاتے ہیں نا، تو وہ جب بیلٹ باکس میں جو شہادت ہوتی ہے نا ان کی، وہ اس پر سمجھا جائے نا، تو پہلے الیکشن میں میری صرف 49% ووٹ تھی، دوسرے الیکشن میں 60+% ووٹ تھی، اس کے تیسرے الیکشن میں حالانکہ پورے انگلینڈ میں، برٹن میں لیبر پارٹی کی کم ووٹ ہوئی تھی، میری پھر بھی الحمدللہ 76% تھی۔ اس دفعہ ہمیں 80s میں جاتی نظر آئی؟ انشاءاللہ کام تو کر رہی ہوں، دیکھتی ہوں، لیکن دیکھیں اگر یہ نہیں ہے کہ اگر ایک بھی جو ووٹ ہے نا، ایک ووٹ بھی میرے لیے ایک امانت ہے، اس امانت میں الحمدللہ میں نے خیانت نہیں کی، نہ کرنے کا ارادہ ہے۔ آخری
میرا خیال ہے آپ کے آخری انٹرویوز میں سے یہ آج کا انٹرویو ہوگا. آپ اپنے ووٹرز کو، اپنی وارڈ کے لوگوں کو، اپنے علاقے کے لوگوں کو کیا پیغام دیں گی کہ اگر آپ کو دوبارہ وہ ری الیکٹ کرتے ہیں تو کیا ایسا کام ہے جو آپ ان کے لیے بہتر کریں؟ دیکھیں 14 سال سے ہمارے ملک کی تباہی ہو چکی ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی. آپ اگر جاتے ہیں ہسپتال تو اے میں انتظار کرتے رہتے ہیں. ایمبولینس نہیں آتی، پولیس والے نہیں آتے. ہمارے بچوں کے لیے لائبریریز بند ہو گئی ہیں، یوتھ سینٹرز بند ہو گئے ہیں. ہماری یہ جو چیزیں ہیں، ہماری مورگیجز بڑھ گئی ہیں، مہنگائی ہو گئی ہے، کاسٹ آف لیونگ کا کرائسس ہے، اور غربت ہے، جو غریبی ہمارے بندوں میں ہے. اور غریبی یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کا جلد کون سے رنگ کا ہے، آپ کا مذہب کون سے رنگ کا ہے. سب کو جو ایسی جگہوں میں بریڈفورڈ ویسٹ میں سب کو برابر دیکھتا ہے. اور آج کل یہ دور چل رہا ہے کہ فوڈ بینکس میں اتنی انکریز آ چکی ہے. اور فوڈ بینکس میں جب میں نے ٹرسل صاحب سے بات کی تھی نا، انہوں نے کہا تھا نیشنل ایوریج انکریز ہے تقریباً 98%. یہاں بریڈفورڈ ویسٹ میں 200% سے زیادہ انکریز ہے فوڈ بینک کی. اور حاملہ عورتیں جب جاتی ہیں نا، کیا کہتے ہیں، میٹرنٹی سروسز، وہاں اتنی شرمندگی کی بات ہے. وہاں نوٹس لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے نہ بیگ لینا ہے فوڈ بینک کے لیے، کھانے کے لیے. اور 2 قسم کے کھانے ہیں، ایک تو کیٹل سے بنا سکتے ہیں اور ایک جو آپ کے پاس وہ بھی نہیں ہے. اور وہ اپنے حاملہ ہو کر پریگننٹ لیڈیز اپنی بچے کو کھلا نہیں سکتی. ٹھیک ہے، یہ حشر ہو گیا ہمارے ملک کا. اور جب بھی میں لوگوں سے بات کرتی ہوں نا، تو ان کو یہ چیزوں کی بہت تکلیف ہے. لیکن 40,000 ہفتے کے ہفتے ہماری اپوائنٹمنٹس ہوں گی تاکہ ہم بیک لاگ کلیئر کر سکے. یہاں بریڈفورڈ میں 38,000 سے زیادہ لوگ انتظار کر رہے ہیں ہاسپٹل ویٹنگ لسٹ پر. میں خود بھی ان میں سے ایک ہوں. ٹھیک ہے، اور زیادہ کچھ لوگ 1 سال سے بھی زیادہ انتظار کر رہے ہیں. ہماری 18 ویک ٹارگٹ ہوا کرتی تھی. تو ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں ایک نیشنل انویسٹمنٹ فنڈ، اس کے ساتھ ایک انرجی کمپنی ہم بنانا چاہتے ہیں تاکہ وہ انرجی کے لیے ہمیں رشر پر ہم ریلائی کرتے ہیں وہ نہ ہو. ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو یہاں ترقی ہو. یہاں خاص کر کے بریڈفورڈ کے بچوں کے لیے ہر بچہ، سر پورے انگلینڈ کے بچے جب بھی اسکول جائیں گے، پرائمری اسکول، ان کو ایک بریکفاسٹ میل ملے گی، وہ ان کے لیے اچھی ہوگی. اس کے بعد 6,500 اور ٹیچریں ہوں گے، 13,000 اور پولیس آفیسر ہوں گے. انرجی کمپنی ہوگی، ویلتھ فنڈ ہوگا تاکہ ہم بزنس کو سپورٹ کر سکیں. مگر یہ میں بھی ضرور کہوں گی کہ فلسطین کا بھی بہت لوگ، خاص کر کے فلسطین کے بارے میں اتنی مس انفارمیشن ہے کہ میں نے سیز فائر کے لیے ووٹ کی تھی یا نہیں کی تھی. بالکل کی تھی، آپ ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں. اور فلسطین کی جو لیبر فرینڈز آف پیلسٹائن ہے، اس کی میں ایگزیکٹو ممبر ہوں. تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں، کہ آپ نے ہم نہیں دینا چاہتے آپ کی پارٹی کی وجہ سے. بہت شکریہ. یہ تھی ناز شاہ، جنہوں نے بڑے دبنگ انداز میں اپنا جو منشور ہے وہ آپ کے سامنے رکھا اور کہا کہ میرے لیے منسٹری امپورٹنٹ نہیں ہے، میرے لیے میرا ووٹر اور میرا شہر جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اب چلتے ہیں اگلے کینڈیڈیٹ کے پاس اور ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا موقف ہے. اب ہم نے ویسٹ کیا ہے بریڈفورڈ ویسٹ میں خالد حسین صاحب کا، جو اس دفعہ گرین پارٹی سے جو ہے پارلیمنٹ کا الیکشن لڑ رہے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں. خالد صاحب، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. بڑا کروشل ٹائم چل رہا ہے، بالکل آخری دن ہے الیکشن سے پہلے. تو آپ کی کیمپین جو ہے وہ کیسی جا رہی ہے اور اس کے بعد کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ اور آپ کا لوگوں کو دیکھیں، یہاں سے لیبر پارٹی کی جو ایک امیدوار ہیں وہ الیکشن لڑ رہی ہیں، تو آپ ایسا کیا ڈفرینٹ لوگوں کے لیے لے کے آئیں گے کہ جس کی وجہ سے وہ آپ کو ووٹ کریں؟ جی بہت شکریہ آپ کا. خالد محمود کو بریڈفورڈ والے جانتے ہیں الحمدللہ کہ ہم نے رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے. اور یہ ہے کہ گرین پارٹی اب دیکھ رہے ہیں کہ پورے جو ہے نا یو کے میں ایز آلٹرنیٹو ثابت ہو رہی ہے کہ لوگ جو ہے نا آلٹرنیٹو ڈھونڈ رہے ہیں کہ مین سٹریم جو پارٹیز ہیں ان کو لوگوں نے دیکھ لیا ہے. ٹوری کو تو پہلے ہی بریڈفورڈ والوں نے وہ جو ہے نا وہ ان کو فارغ کر دیا تھا، اور اب لیبر تھی جو ہم نے ان کو سالوں سال کئی سینچری سے، جو سینچری تو نہیں، کئی دہائی سے ہم جو ہے نا لیبر کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور لیبر نے ہمیں لیٹ ڈاؤن کیا کہ پچھلے 30 سال سے 20 سال سے خصوصی طور پہ لیبر کا یہاں ٹینیور رہا ہے. اور لیبر کے ٹینیور کے جو پارلیمنٹیرین ہیں انہوں نے بھی بریڈفورڈ کو فیل کیا. اور اس کے بعد جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ بھی لیبر کی تھی. تو کوئی ان کے پاس ایکسکیوز
ایکسکیوز نہیں تھا کہ بریڈ فورڈ کو امپاور کیوں نہیں کیا گیا، اور اس کے بعد بریڈ فورڈ کو بلکہ ڈیپرائیو کیا گیا لوگوں کی جو جاب اپرچونٹی ہے وہ یوتھ کے لیے جو ہے نا وہ ہم دیکھ رہے ہیں. یوتھ آج اگر بریڈ فورڈ کو دیکھا جاتا ہے کہ اس ڈیپرائیو جو نا سٹی ہے، اس کے بعد کرائم ریٹ دیکھ لیں، اس کے بعد جو ہے نا ہماری جو جنریشن ہے ہیلتھ سیکٹر دیکھ لیں، ایجوکیشن دیکھ لیں، اور جو اسپیشل اسکولز ہیں وہ اسپیشل میجر میں ہیں. تو ہم اس بات پہ آگے ہیں کہ ہمیں الٹرنیٹو چاہیے، اور گرین پارٹی کی جو کور ویلیوز ہیں وہ ہیں سوشلزم. تو سوشلزم ہم گراس روٹ سے جو ہے نا دیکھ رہے ہیں، تو اپنے جو ہے نا وہ گراس روٹ لو لیول سے کام شروع کرنا ہے، اور ہم اوپر سے جو ہوتا ہے نا ورکنگ فرام ٹاپ ٹو باٹم، ہم ٹاپ ٹو باٹم سے نہیں کام کرتے، ہم گراس روٹ لیول سے. تو بریڈ فورڈ کو آگے 10-20 سال کی ضرورت ہے کہ کوئی الٹرنیٹو آئے اور ایک فیوچر کی ایک ہوپ ہو، اور وہ ریل ہوپ، ریل چینج ہمارا سلوگن ہے کہ گرین پارٹی چاہ رہی ہے کہ نیشنلی گرین پارٹی کی پوزیشن جو آپ نے دیکھی ہے کہ بی بی سی یا آئی ٹی وی پہ جو ڈبیٹس ہوئی ہیں، ہسٹنگز ہوئی ہیں، ان کا گرین پارٹی نے ان کو جو ہے نا ہسٹنگز کو اتنا پازیٹیو لوگوں نے پایا. کل کا جو اسکائی کا جو ایک جو ہے نا وہ رپورٹ تھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ کنزرویٹو پارٹی ایشین لوگوں کے 14% پہ ہے اور گرین پارٹی بھی 14%. یہ آپ کے لیے ہمارے لیے ایک بہت بڑا پازیٹیو میسج ہے کہ ہم گرین کو ایک ہوپ دیکھ رہے ہیں، اور یہی ہمارا مشن ہے ایز اے بریڈ فورڈ ویسٹ کینڈیڈیٹ. میں بھی یہی کہوں گا کہ ہمیں بریڈ فورڈ کو ایک نئی فریش جو ہے نا وہ مینڈیٹ چاہیے. یہ آپ نے اپنی پارٹی کی بات کی، آپ بذات خود اپنے بارے میں اگر ہمیں کچھ بتا سکیں کہ لوگ آپ سے کیا امید کریں، اور آپ کتنے پر امید ہیں کہ آپ یہ الیکشن جو ہے وہ جیتیں؟ جی بالکل، میں تو کہتا ہوں کہ کیا کہتے ہیں کہ جو بریڈ فورڈ والوں نے ہمیشہ سرپرائزز دیکھی ہیں. سرپرائزز جیسے آپ نے ویسٹ کے جو بھی الیکشنز ہوئے ہیں تو مشن جو امپاسبل کو پاسبل کے جو ہے نا وہ سوچ رہے کہ یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ لیبر کا ہولڈ ہے یہاں تو کوئی آ نہیں سکتا. تو آپ نے دیکھا کہ جب اپنا جارج گیلوے آیا تو لوگوں کا کتنا جو ہے نا وہ ایک مومنٹم تھا. تو لوگ اب بھی چینج چاہ رہے ہیں. تو گرین کا یہاں اتنا انفلوئنس نہیں تھا. الحمدللہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یو ڈو گڈ اینڈ گڈس کم راؤنڈ. تو یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں میں یہ نا میرے لیے کہ ایک وہ دیکھ رہے ہیں کہ مجھ سے اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنا جو ہے نا ایک کمٹمنٹ دیتے ہیں. جیسے میں نے ہسٹنگ کی، یہاں جو بریڈ فورڈ ویسٹ کی ہسٹنگ ہوئی، میں نے وہاں سے وہ پارٹیسپیٹ کیا. یہ لوگوں کے لیے شوق تھی کہ لوکل کینڈیڈیٹ وہاں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکے. تو اسٹوڈنٹ کا یہ فیڈ بیک تھا کہ خالد ڈنٹ فرگیٹ ہز جاب. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں اپنا جو ذمہ داری ہے وہ لینی چاہیے اور اس کو آنر کرنا چاہیے. جس فیلڈ میں بھی جائیں، جہاں بھی جائیں، جو بھی جاب جو ہے نا آپ نے کریئر سمجھ کر، ذمہ داری سمجھ کر اگر کریں گے تو لوگوں کا اعتماد انشاءاللہ جیتیں گے. لوگوں کا اعتماد انشاءاللہ جیتیں گے. یہ تھے خالد محمود جو بریڈ فورڈ ویسٹ سے گرین پارٹی کے ٹکٹ پر جو ہے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں.